السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت ساری باتیں اس طرح کی مشہور ہوتی ہیں، ویسے الحمدللہ تعلیمی ماحول کے بڑھ جانے اور بہت زیادہ عام ہو جانے کی وجہ سے اگرچہ یہ چیزیں بہت زیادہ اب پھیکی پڑتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں، سوسائٹی میں وہ پرانے لوگ جو دادی نانی کے نام سے یا دادی نانی کے رشتے سے جانے جاتے ہیں، تو وہ سارے لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان سارے توہمات اور سپرسٹیشنز کے اندر رہتے ہیں اور اسی کو اپنے ماحول میں پھیلاتے ہیں، اسی کو اپنے ماحول میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات ماحول میں بہت زیادہ بے چینی اور مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن چیزوں کو منحوس جاننا، جس میں عموماً گھر کو برا مانا جاتا ہے، منحوس مانا جاتا ہے کسی کسی گھر کو، اور عام طور پر لڑکیوں کو بھی منحوس مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے کچھ توہمات، سپرسٹیشنز ماحول کے اندر پائے جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ نحوست کا لفظ بھی جب ہم قرآن کو لے کر تلاش کرتے ہیں کہ اس کے میننگ اور اس سینس کو قرآن نے کیا استعمال کیا ہے، کس سینس میں اس کا استعمال ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 4-5 مقامات پر اس ورڈ کو استعمال کیا گیا ہے جس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کی کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، جن میں جب فرعون اور فرعون کے لوگوں نے خدا کی نافرمانیاں کی، اور خدا کی نافرمانی کے ورڈ کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک خاص خاکہ بنتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کا جو پراپرلی ریسپانس ہونا چاہیے، اس میں جہاں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، جہاں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں اور ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق مارتا ہے یا اس کے ساتھ ویسا پراپر بیہیو نہیں کرتا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اس قسم کے کیریکٹر کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہی وہ وجوہات ہیں، یہی وہ معاملات ہیں، یہی وہ کیریکٹر ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں۔ یعنی عذاب کے سینس کے اندر بھی ایک تو یہ کہ کوئی آفت سماوی آ جائے، آسمان سے کوئی بارش آ جائے، طوفان آ جائے، اور اسی طرح یہ شکلیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان انسان کا دشمن ہو جائے، ایک انسان دوسرے انسان کو ستانے لگے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے بار بار نقصان کھانا پڑے، یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ چنانچہ فرعون کے زمانے میں جب ایک انسان دوسرے انسان کو دبانے لگا، ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق اور اس کے رائٹس کو دبانے لگا، ختم کرنے لگا، تب اللہ رب العالمین نے مختلف حالات کے ذریعے سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری پرابلمز موسیٰ کی وجہ سے۔ تب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان سے یہ ان کو بتانے لگایا کہ یہ جو پرابلمز ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، یعنی انسان کے کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پرابلم میں پڑتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، لاس اٹھاتا ہے اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے نحوست کہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کے اوپر کوئی برے حالات آتے ہیں، یعنی برے حالات کے آنے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہے ان کے اوپر نحوست کا آنا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ یہ تو نحوست ہے موسیٰ کی طرف سے اور موسیٰ کے ساتھیوں کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک نحوست تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی تم کو اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، ایک انسان کا جو دوسرے انسان کے ساتھ ایک بیہیویئرل پیٹرن اللہ نے فکس کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے مفادات کو پریفیر کرنے کی وجہ سے تم پر پریشانیاں آئیں گی، تم لاس اٹھاؤ گے، یہ اللہ نے پہلے سے فرما دیا۔ اللہ نے اس بات کو بتا دیا، جتلا دیا۔ جب ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئی چیز کو اپلائی نہیں کرتا کہ تم کو اس راستے پہ جاؤ گے تو تم کو برکتیں ملیں گی، تم کو سکسس ملے گا، تم کو پیسفلنس ملے گا، اور اگر اس راستے سے چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی، تمہارے لیے دکھ آئیں گے، تم مسائل اور پرابلمز کے اندر گھر جاؤ گے۔ یہ اللہ نے پہلے سے اس ڈیزائن کو بیان کر دیا۔ جب ایک انسان خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی لائف میں دوسرے طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے نتائج دیکھنے لگتا ہے، اس قسم کے ریزلٹس اس کے سامنے آتے ہیں جس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں، یہ جو بیڈ ریزلٹس ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، ان کے آنے کا سبب، ان کے آنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے خدا کے بتائے ہوئے پرفیکٹ ڈیزائن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی اور اپنے مفادات کے پیچھے پڑنا، یہ اس کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ نے اور ایک مقام پر فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، یہاں تک کہ جب اللہ کے پیغمبر ان کو وہ راستہ دکھاتے تھے جس راستے کی طرف ان کے لیے سکسس ہوتا تھا تو وہ ان سے کہتے تھے کہ صاحب یہ تو تمہاری نحوست کی باتیں ہیں، یہ تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے نحوست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر تو تم کو ایسے اعمال بتاتے ہیں، تم کو ایسا وے آف لائف دیتے ہیں جس کے ذریعے سے تمہارے اندر برکتیں آئیں گی، تمہارے اندر سکسس آئے گا، لیکن جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ اعمال وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری نحوستیں آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر قوم سمود کے بارے میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نُحَاسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی جب انہوں نے ایسے اعمال کیے جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تھے تو پھر کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا اللہ کا، اور ان دنوں جن پر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ان کے لیے نحوست کے دن تھے، یعنی باقی دن تو اللہ کی طرف سے نعمتیں تھی، اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی تھی، ان کے لیے عمل کا موقع کھلا ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالتے اور اس کے ذریعے سے وہ نجات حاصل کرتے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے راحتیں پاتے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے جو نعمتیں پاتے۔ اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ نے جو طریقہ زندگی بتایا تھا اس کو اڈاپٹ کرتے، یعنی لوگوں کے حقوق ان کو ادا کرنا، دنیا کے ہر انسان کی جو ریسپیکٹ خدا نے قائم کی ہے اس ریسپیکٹ کو پورا کرنا، اور لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرنا،
ناپتول میں کمی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، اور جس کے جو حقوق تمہارے جو ذمے بنتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا۔ یہ وے آف لائف تھا، یہ طریقہ زندگی تھا جو خدا نے ان کو دیا تھا۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ناپتول میں کمی کرتے تھے، جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخلاقی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، جگہ جگہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم اور اپنے ہی انسانوں کے درمیان ناانصافی کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے ہی درمیان رہنے والے کمزور لوگوں کو دبا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ساری کمزوریاں تھیں جن کمزوریوں نے ان پر اس نحوست کے دن کو لے آیا جس کو اللہ نے فرمایا کہ فی ایام نحاسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے کیا کیا، اس دنیا ہی کے اندر ان کے اوپر نحوست کا عذاب لے آئے۔ یعنی ایک انسان جو برے اعمال کرتا ہے اس کے جو برے ریزلٹس آتے ہیں ان ریزلٹس کو اللہ رب العالمین نے نحوست سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ آج ہمارے ماحول کے اندر ہمارے اپنی کچھ خرابیاں، ہماری اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، جن کمزوریوں کی وجہ سے کچھ برے نتائج ہماری زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ان برے نتائج کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اپنے آپ پر لینے کے بجائے کسی اور کے سر پر، کسی اور کے ذمے اس نحوست کو تھوپنے کی غرض سے، نحوست کو ڈالنے کی غرض سے ہمارے ماحول میں کچھ توہمات، کچھ سپرسٹیشنز رائج ہو گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر بہت ساری برائیاں اس ماحول کے اندر جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ عام طور پر جو آپ سنے ہوں گے، اگر سنے ہوں گے تو، ورنہ تو ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لڑکے ہیں، کہ کچھ بہویں، کچھ لڑکیاں بیاہ کر گھر لائی جاتی ہیں اور انسیڈنٹلی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ گھر میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کاروبار میں لاس ہو جائے یا بچے کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ صاحب اس لڑکی کے قدم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے تمام توہمات کو، سپرسٹیشنز کو ایکسرلی اللہ نے کنڈم کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو کچھ برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں انسان کے اپنے کیریکٹر، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو کچھ نحوستیں انسان کو پہنچتی ہیں وہ اس کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے برے کیریکٹر کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ اس بات کو جتنا ہم اپنے ذہن میں مضبوط کریں گے اتنا ہی ہماری سوسائٹی اور ہمارے گھرانوں میں ایک پیسفلنس آ سکے گا، ایک امن اور ایک سلامتی کا ماحول بن سکے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو کچھ توہمات، سپرسٹیشنز ہیں ان کو اگر قرآن سے تلاش کریں اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن اس معاملے میں اپنا کیا اسٹینڈ رکھتا ہے، تو ہم کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ایسی ہی بھول بھلیاں میں بھٹکتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی شاید ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کوئی میٹر ہمارے سامنے آتا ہے اس میٹر کو اگر قرآن پر ڈال کر دیکھا جائے اور اس میں تلاش کیا جائے تو اس کے جواب بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کو مل جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے علم میں آلریڈی ہوگی اور کچھ باتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور مزید اسٹڈیز کے لیے قرآن و حدیث کے مختلف ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنے ماحول کو درست کرنے کی طرف اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ چند باتیں تھیں، پھر انشاءاللہ ملاقات میں اور باتیں بھی ضمن میں کی جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا